بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسی حوالے سے موجود ہیں محمد علی صاحب. بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. سر، غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. بتائیے گا سر کہ اس بورڈ میں شمولیت کے بعد پاکستان کو کیا مزید مسائل اور تنازعات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا؟ بہت شکریہ مہر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ بتدریج ایک اہم فیصلہ ساز فورم کے طور پہ دنیا میں ایمرج کر رہا ہے. ایک ایسے وقت میں جبکہ اقوام متحدہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ بہت سے تنازعات کے حل میں یا تصفیے میں یا ختم کرنے میں کوئی زیادہ کامیاب نظر نہیں آتا ہے. تو پاکستان مسلم دنیا کی سب سے اہم طاقت بھی ہے، واحد ایٹمی طاقت بھی ہے، اور حالیہ جو ہمارا طرز عمل انتہائی ذمہ دارانہ اور مضبوط رہا ہے یہ اس کا اعتراف بھی ہے اور ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات بھی ہے. سر میں البتہ یہ تو میں جی یہ جی فرمائیے. جی البتہ جو ہمارا غزہ کے حوالے سے اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے موقف ہے وہ وہی ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے اور اصولی ہے. اقوام متحدہ کی قرارداد کے اوپر مبنی ہے اور 1967 کے بارڈرز اور بیت المقدس کے پرماننٹ کیپٹل اور فلسطینی بہن بھائیوں کی خواہشات کے مطابق. تو اس وقت جو ہماری شمولیت ہے وہ 3 چیزوں کے ساتھ مشروط ہے. پہلی بات اقوام متحدہ کی قرارداد کا مینڈیٹ، دوسری بات یہ کہ فوری اور دیرپا جنگ بندی، تیسری بات یہ کہ جناب جو ریلیف ہے اس کا ان انٹرپٹیڈ ریزمپشن، اور چوتھی بات یہ کہ وہاں پہ دیرپا امن کا قیام اور ریکنسٹرکشن کی بحالی. تو ان چیزوں میں پاکستان انٹرسٹڈ بھی ہے، لیکن جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اسٹیبلٹی فورس کے حوالے سے، ڈس آرمامنٹ آف حماس کے حوالے سے، تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. پاکستان اس قسم کی کسی بھی ارینجمنٹ کا حصہ نہیں بن رہا. اوکے. اور سر میں اس لیے بھی یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں بیکاز آپ نے یہ بات کہی اور درست کہی کہ یونائٹڈ نیشنز کی افادیت جو ہے وہ تو کم ہو گئی ہے، مگر بہت سے لوگ اب اس بورڈ آف پیس کو اس کا ایک متبادل سمجھ رہے ہیں جس کے اندر ٹرمپ نے اپنے آپ کو تاحیات چیئرمین شپ دے دی ہے اینڈ دس ول بی دا نیو ورلڈ آرڈر، جدھر کون کیا رول ادا کرتا ہے اس کا تعین اب ٹرمپ کے آرڈر کے تحت ہوگا. سو اس کے اندر ہماری شمولیت جو ہے اس کے ساتھ یقیناً there will be risks. It's a very tight rope to walk on and پاکستان ایک بہت بڑا اہمیت کا حامل ہے. ہم نے بہترین ذمہ داری سے ابھی تک کام لیا ہے، لیکن بوسنیا وغیرہ میں کی ادھر کمپیریزنز تو ہم نہیں کر رہے نا. یہ تو فلیش پوائنٹ ہے دنیا کا. یمن میں بھی پاکستان پیچھے ہٹ گیا تھا، چچنیا میں بھی اتنا بڑا رول ہم نے ادا نہیں کیا تھا. So when we sign up to sit on this table, sir, what does this mean? It means 3 things مہر. پہلی بات یہ کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پہلے بھی کئی دفعہ ورلڈ آرڈر چینج ہوا ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ جب کولڈ وار بھی اپنی ہائٹ پہ تھی تو پاکستان ہی نے چین اور امریکہ کو قریب لانے میں ایک بڑا کلیدی کردار 1971 میں ادا کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان بلاک پالیٹکس میں شامل نہیں ہے اور پاکستان اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ دنیا اس وقت بہت ہی کیوٹک اور ٹربولنس کے دور سے گزر رہی ہے. اس لیے پاکستان نے جس طرح سے اپنے آپ کو نیویگیٹ کیا ہے ان ٹربولنٹ ٹائمز میں سمجھتا ہوں کہ ہم ریلیونٹ ہیں چین کے ساتھ بھی، رشیا کے ساتھ بھی، مسلم دنیا کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی. تو ہمیں اس ایمرجنگ اور امپورٹنٹ جو ڈیسیجن میکنگ ٹیبل ہے اس پہ ہماری پریزنس جو ہے یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز جو وہاں پہ ٹرمپ صاحب کہیں گے ہم اسے مان لیں گے. اسی طرح میں دوبارہ اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری جو شمولیت ہے یہ 4 کنڈیشنز سے مشروط ہے. اقوام متحدہ کی قرارداد، جنگ بندی کا دیرپا ہونا، ریکنسٹرکشن اور ریلیف کی بحالی. ابھی اگر وہ ڈسارمامنٹ کی طرف جاتے ہیں تو پاکستان واضح کر چکا ہے کہ وہ اس طرح کی کسی ارینجمنٹ کا حصہ نہیں بنے گا. تو ہماری انکنڈیشنل جو ہے اس میں شمولیت نہیں ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ جو دیگر اہم عرب اور مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم مسلسل رابطے میں بھی ہیں اور مشاورت کا عمل ابھی جاری ہے. اس کا اسپیسیفک مینڈیٹ ابھی طے ہونا باقی ہے. اس لیے آئی تھنک وی شوڈ ہیو این اوپن مائنڈ، اور آپ کی احتیاط اور جو کنسرن ہے وہ بالکل ویلڈ ہے. پاکستان کے جو قومی مفادات ہیں، جو ہمارا سٹانس ہے، اقوام متحدہ کا رول ہے، ہمارے عوام کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور سب سے بڑھ کر فلسطینی عوام کی جو توقعات ہیں وہ اس بات کا تعین کریں گی کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے وہ کتنا افیکٹو اور
कारआमद साबित हो मोहम्मद अली सकता है। साहब, अयूब दौर में आपको याद होगा वी साइंड अगेंस्ट रशिया, कोल्ड वॉर, सोवियत वॉर, और एक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन की तरफ हम बढ़ गए। नाउ अब जब तक क्लियर गोल्स नहीं होंगे, बोर्ड के मकासद अभी पूरी तरह से वाजे नहीं है, तो फिर क्या पाकिस्तान ने ये शमूलियत इस वजह से तो इख्तियार नहीं की कि सदर ट्रम्प नाराज ना हो जाएं? बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग ऑन इन राइटिंग ऑन पेपर राइट नाउ। बहुत सी मुशावरत का अमल मुस्लिम दुनिया में, अरब दुनिया में इस वक्त एज वी स्पीक जारी है। तो मैं समझता हूं कि वी शुड हैव एन ओपन माइंड और वी शुड बी कॉन्फिडेंट कि देखें हमारा जो मौकिफ है महर मसले फ़लस्तीन पे, वो हमारा तकरीबन आप समझें कि 50 साल से वही है। 1967 बॉर्डर्स और आज की जो प्रेस रिलीज है फॉरेन ऑफिस की, वो भी ये वाजे करती है, इसका इयादा करती है। बैतुल मुकद्दस एज द परमानेंट कैपिटल, एक गैर मुनकसिम आजाद खुद मुख्तार जी, बट फिलिस्तीनी सर रियासत बेहतर का ना होता क़याम। कि हम टीओआर's और स्कोप के वाजे होने के बाद ये फैसला करते, क्योंकि बाद एग्जिट लेना, इफ थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड, लुक्स इवन वर्स। सदर ट्रम्प का वजीर आजम को दावत देना यकीनन एक सफारती कामयाबी है। इंटरनेशनल मंजरनामे पर भी पाकिस्तान की अहमियत का पता चलता है, लेकिन इसका फलस्तीनी कॉज को कोई का फायदा, कौन से पैरामीटर्स में काम कर रहे हैं, उधर इजरायली फौज का भी होना, गजा की डिसआर्मामेंट के हवाले से तो हम बड़े वाज़े तौर पर मौक़िफ़ ले चुके हैं, बट दैट इज वेरी मच ऑन द गोल फॉर यूएसए एंड इजराइल। सो आई मीन आई एम जस्ट लॉट ऑफ अननोन्स राइट नाउ इन दिस। सो कोई जरूरत थी या कोई अर्जेंसी थी साइन ऑन करना? नहीं, देखें, अर्जेंसी की बात नहीं है, ये कई महीनों से ये मुशावरती अमल जारी है और जारी है और जारी रहा है। दूसरी बात ये कि अभी कोई चीज फाइनल नहीं है। हाँ। अभी ये तमाम ममालिक जो हैं जिनको मदऊ किया गया है, उनके आपस में भी कंसल्टेशन जारी है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो कंडीशंस हैं, जो टर्म्स हैं, उसका वो एक्सेप्टेबल होने ना होने का अल्टीमेट फैसला फलस्तीनी अवाम ने करना है। तो जो चीज फलस्तीनी अवाम को एक्सेप्टेबल होगी वही हमें भी एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन हमारा अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे ये कहना और वाज़ेह और क्लैरिफाई करना कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के कॉन्टेक्स्ट में अमन के लिए, देरपा अमन के लिए, जंग बंदी के लिए, रिलीफ की बहाली के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के आगाज के लिए कमिटेड हैं। ये हमने एक कंडीशनल एक तरह से इसमें शमूलियत इख्तियार करने की आमादगी जाहिर की है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज जो ट्रम्प साहब कहेंगे वो हम मान बट लेंगे। सर इट इज ये इनविटेशन कंसेंसस ओनली क्लब ना सर, इट इज जी बाय इनवाइट ओनली। जी, वो ठीक है, लेकिन देखें, तमाम ममालिक के अपने मफादात, अपने नजरियात, अपने उसूल होते हैं। वो जहां पे कन्वर्ज करते हैं महर, वहां पे आप साथ चलते हैं। जहां नहीं करते तो आप अपना आप उस फोरम को इस्तेमाल करके अपना मौकिफ भी वहां पे बयान करते हैं। तो मैं समझता हूं इस ओके। बदलती हुई टर्बुलेंट दुनिया में रेलेवेंट होना, अपना मौकिफ एक अहम इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल फोरम पे वाजे करना ज्यादा बेहतर है। इससे बेहतर कि आप इररेलेवेंट हो और आप जो है यहाँ पे अवेलेबल ही ना हो, ना अपने अवाम की, ना अपने उसूल की, ना फलस्तीनियों के जज्बात की तर्जुमानी की। बहुत बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू सुनी। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।